دوستو میں ہوں قمر چیمہ اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب پاکستان آج سے 20 سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میڈیسنز اویلیبل نہیں ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ ایسٹس بیچنے کی بات کر رہی ہے بیکاز اب ہمیں باہر سے کوئی پیسے بھی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف پاکستان میں جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں جو 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے، اور کبھی کہتی ہے کہ اس دن ووٹنگ ہوگی، پھر کہے گی وزیر اعلیٰ کو کہ آپ ابھی کام کرنا بند کر دیں، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید ایک خاص قسم کا بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، اور ایک وقت تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 10-12 سال جو ہے وہ عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا، اور آج وہی عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو اور سب کو گالیاں نکالتے ہیں۔ بیسر صاحب یہ جو ایشین ٹائیگر سے آج کی یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، اور آج یہ بات کرنا کہ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، یہ سفر میں زیادہ تر کس کا آپ سمجھتے ہیں قصور ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، جوڈیشری کا قصور ہے، سیاسی جماعتوں کا قصور ہے؟ آپ لارجلی اس کی کیا شکل ڈرا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو آج سے 20-25 سال پہلے یہی بتایا گیا تھا ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے، لیکن آج ہمیں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ سری لنکا کے برابر آ گئی۔ یہ تو ظاہر ہے جی ایک بڑی کریٹیکل قسم کی سچویشن ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اب کوئی ایسی ابہام رہ گیا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جو کھیل اس وقت چل رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن ری پلے ہے جو گزشتہ 70 سال سے پاکستان میں چلتا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر اس میں کوئی فرق پڑا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تیسری قوت ابھر کے سامنے آئی، اور اس کے مقابلے میں جو پہلے 2-4 قوتیں تھیں وہ آپس میں مل کے تو اس کو فیس کر رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو کانفلکٹ ہے اس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور کانفلکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ہوا میں تو نہیں چل رہا نا، ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے جس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سچویشن کا کیا جواب ہے، کس سچویشن میں کیا ہوگا، کون ذمہ دار ہے، کون جواب دے گا۔ تو اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے اندر کوئی ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس کا جواب موجود نہ ہو، چونکہ یہی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی موجود تو اس کے اندر پھر اگلے کسی جو ہے جو آرٹیکل میں اس طرح کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس کا اگر جواب نہیں ہے تو اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک باقاعدہ ریٹن کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے جس کو سوشل کانٹریکٹ بھی لوگ کہتے ہیں، معاہدہ عمرانی بھی کہتے ہیں، جو نام دے لیں آپ اس کو۔ تو اس کے اندر جو قوتیں اس کی ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں، اور اس میں دو چیزیں جو ہیں، ایک یہ ہے کہ ہر جو قوت پاکستان میں اس وقت ہے وہ اپنا رول، یہ ایک جو غلط فہمی ہے کہ جناب یہ جی فلاں نیوٹرل ہو گیا اور اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، بنیادی طور پہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سچویشن آ کے ایک ایسے نوبت تک پہنچ گئی ہے جہاں پہ کہ پھر یہ ایکسکیوز ڈھونڈا جائے گا کہ جی آپ ان ڈیموکریٹک قسم کے ڈیسیجن جو ہیں وہ کریں، اور اس میں یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے معاملات کو ریزالو کرنے میں ناکام رہے۔ اس میں دو رول ہیں، ایک رول تو رہا ہے جو بنیادی طور پہ دو اداروں کا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ایک جو جوڈیشری آف پاکستان ہے اور دوسرا جو ملٹری آف پاکستان ہے۔ اب ان دو اداروں کا آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، پاکستان کی پوری ہسٹری میں جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہیں یا جو ڈیموکریٹکلی گورنمنٹس جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں، وہ تو محض ایک فٹ نوٹ ہے۔ جو اصل پوری کہانی ہے وہ تو جوڈیشری اور ملٹری کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان رول ہوتا رہا ہے موسٹ آف اٹس ٹائم،
کبھی اوپنلی اور کبھی خفیہ طریقے سے. اب یہ سلسلہ ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری اس وقت جو رول پلے کر رہی ہے، جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. اب گزشتہ 1 سال سے جو ڈیسیجن ہو رہے ہیں یہ لوگوں کو اگر پلیز کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، یا ان کے انڈر پریشر آ کے ہو رہے ہیں، یا ان کی کچھ ایسی جو ہے وہ پولیٹیکل وجوہات سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں، تو وہ انفیکٹ جو ہے وہ جوڈیشل ڈیسیجن جو ہیں وہ نہیں ہوتے. ججز جو ہے نا انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کو خوش یا ناراض کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بلائنڈلی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اور وہ جو قانون کی دیوی کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صرف قانون اور نظر آتا ہے جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، آپ کی بکس میں لکھا ہوتا ہے، اور آپ کو آرگومنٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ غور کرنا شروع ہو جائیں کہ جی پچھلی دفعہ ہمارے فیصلے سے یہ تاثر پڑا تھا، یا اس پولیٹیکل فورس کو جو ہے وہ کوئی فرق پڑ گیا تھا یا فائدہ ہو گیا تھا، تو اس دفعہ ہم اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ کریں، تو پھر اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ میدان سیاست میں جو ہے وہ خود ہی کود پڑے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے یہ پرابلمز ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ آ کے سری لنکا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. ان دونوں کے اندر جو مشترکات ہیں، اس پہ میں ایک کالم بھی لکھ چکا ہوں پاکستان کے بڑے کافی اخبارات میں، وہ آلریڈی پبلش ہو چکا ہے، کہ ان کے اندر سکیری قسم کی جو ہے سملیرٹیز ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو یونیک ہیں. مثلا پاکستان میں دیکھیں جوڈیشری کا جو رول ہسٹوریکلی رہا ہے، بنیادی طور پہ جوڈیشری نے ملٹری کی جو ایک سٹوجز کے طور پہ رول پلے کیا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فوج آ گئی قبضہ کر لیا. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جوڈیشری اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی جو ہے وہ بیک بون شو کرنے کی پوزیشن میں ہوتی، تو ملٹری اگر قبضے کرتی بھی تو بہت عارضی قسم کے ہوتے تھے، 3 مہینے کے 6 مہینے کے، جیسے کہ باقی دوسرے کئی ممالک میں ہوا. ایمرجنسی تو جو ہے وہ بھارت میں بھی لگ گئی تھی، جو خود اندرا گاندھی نے لگا دی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. دوسرے کئی ملکوں میں بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن اس میں جو وائٹل رول پلے کرتا ہے وہ جوڈیشری. اب ہماری جو جوڈیشری ہے اس نے وہ رول پلے کرنے کے بجائے وہ آمریت پسند قوتوں کے ساتھ، جن کو آپ تالا آزما یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل گئی. اب یہ جو جسٹس منیر کا ڈیسیجن ہے، جس پہ کہ پوری جو ہسٹری ہے کھڑی ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ کی اور آمریت پسندی کی اور مارشل لاؤں کی، اور جس کو آپ جو ہے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کہتے ہیں، جس میں آپ گنجائش نکالتے ہیں ایسی قوتوں کے لیے جن کے لیے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں ہے. جو فور فادرز جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو رائٹ کیا یا بعد میں ری رائٹ کیا، ان کے اندر بڑا یہ کلیئرلی اس میں لکھا گیا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نکالتے ہیں. تو اس کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں، جسٹس منیر سے لے کے یہ کئی کیسز ہیں جن کو میں بار بار کوٹ کر چکا ہوں. جسٹس منیر کے کیس سے لے کے سید ظفر علی شاہ کیس، جو بیگم نصرت بھٹو کیس، یا بے نظیر بھٹو کیس، یا آسما جہانگیر کی، یہ ایک لمبی لسٹ ہے کیسز کی. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. آج بھی آ کے تو اگرچہ ایک طرح کا جو ہے وہ سلسلہ سامنے آپ کو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جی ملٹری نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا، تو ان حالات میں جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے کہ وہ جو فیصلے کرے، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ آزادی سے فیصلے نہیں کر رہے. ان کے پیچھے ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کس طرح کی جو ہے وہ چیز ہے، جس کو آپ نے یہ خود ہی دیکھا ہوگا کہ اب یہ جو رومرز آ گئی ہیں کہ جی اب سافٹ انٹرونشن ہوگی، اور یہ تو وہی تو چیز ہے جس کے لیے اس طرح کے حالات پریپیئر کیے جاتے ہیں. اور جب حالات پک کے تیار ہو جاتے ہیں تو پہلے سافٹ انٹرونشن ہی ہوتی ہے، جس میں میرے ہم وطنوں جیسا پیارا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندوقیں اور سنگینیں اور ٹینک دکھائے جاتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ پروسیس اسی شکل میں رپیٹ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ ملک کو رول کون کر رہا ہے، اور اگر پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے اور اس کو ملٹری ریئلائز
نہیں کرتی اور کیا کہتے ہیں اس کو جوڈیشری ریئلائز نہیں کرتی اور وہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو اس کے ظاہر خوفناک نتائج بہرحال نکل سکتے ہیں اور نکلتے ہیں. اور اس وقت بھی سچویشن ایسی جگہ پہ آ گئی ہے جہاں پہ آ کے تو ایک اس طرح کا ڈیسیجن کر کے جی سافٹ انٹرونشن ہے, کوئی کیئر ٹیکر حکومت بٹھا کے تو ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس میں کہ یہ سیاستدان اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ویک قسم کی پوزیشن میں ایک ان کے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ سب آرڈینیٹ ایکٹرز کے طور پہ عمل کرتے رہیں اور اصل معاملات پہلے کی طرح چلتے رہیں. اب یہ اصل معاملات کیا ہیں اس میں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں مثلا بہت ساری یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں بینکوں نے ایل او سیز کھولنے سے انکار کر دیا, دنیا میں کہیں جو ہے وہ قرضے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں, آئی ایم ایف نے جس طرح کی عجیب و غریب قسم کی ٹیون اختیار کی ہے کہ جی آپ اس سے لے سکتے ہیں تو ہم آپ کو دیں گے ورنہ, یعنی جس کا دوسرا مطلب ہے کہ ایک تیسرے ملک کی ضمانت دیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اب قابل ضمانت یا قابل بھروسہ نہیں رہے تو اگر آپ سعودی عرب سے لے سکتے ہیں پیسے تو ہم بھی آپ کو دیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کو ایز اے گارنٹر آپ لکھوائیں. یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہ ہونے والے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو اگر کوئی جو ہے وہ لون دینے کی کوشش کرے تو وہ پھر تیسرے گرانٹر کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ ایسا آدمی لے آئیں بھائی جو معتبر آدمی ہے اور جس پہ ہم اعتبار کر سکیں, پھر ہم آپ کو لون دیتے ہیں. یہ نوبت تو آ گئی. اب اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے سیاستدانوں کو مرغوں کی طرح آپس میں لڑایا جا رہا ہے تاکہ عوام کی جو توجہ ہے وہ اس طرف لگی رہے. لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ایک ابسیشن کا شکار ہو رہے ہیں جی کہ اس نے کس کو ووٹ دیا اور اس نے کیا کر لیا, چودھری صاحب نے کیا تیر مار لیا اور جناب ملک صاحب نے کیا جو ہے وہ مارکا مار لیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک گیم پلے ہو رہی ہے جو اصل بہت بڑا ایک جو پرابلم ہے اور جو اصل ریئلٹی ہے اس سے ہٹنے کے لیے اور عوام کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا کھیل شروع ہوگا جس میں کہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے جی کہ اب یہ تباہی اور بربادی ہو گئی تو اس لیے ہم سخت قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اور ان فیصلوں کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. باقی جو پریویلیج کلاسز ہیں خواہ وہ کہیں بھی بیٹھی ہیں, جوڈیشری ہے, ملٹری ہے, پالیٹیشنز ہیں, جہاں بھی بیٹھیں ان کے مفادات بہرحال جو ہے وہ 100% صحیح ہیں. ملک اگر بینکرپسی کے دانے پہ بھی کھڑا ہے تو آپ مجھے ایک مثال دے دیں کہ کسی ایک محکمے, کسی ایک آفیسر, کسی ایک پریویلیج کلاس کے کسی ایک مفاد یا رعایت میں کوئی کمی یا بیشی ہوئی ہے, حالانکہ عوام بھوکے مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عوام بھوکے مر رہے ہیں. پیٹرول جو ہے وہ 250 پہ چلا گیا تھا اور انفلیشن جو ہے وہ 22-23% پہ ہے. بڑے سری لنکا میں 50+% ہے, 54% ہے, ہم 22% پہ آ گئے. بیرسٹر صاحب یہ پھر مقصد کیا ہے؟ جو لوگ یہ سافٹ انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں وہ کیا مسئلہ ان کا ہے, مسئلہ جوڈیشری کا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا پالیٹیشنز پہ وہ یقین نہیں کرتے, ول آف دا پیپل پہ یقین نہیں کرتے, مسئلہ کدھر ہے؟ پھر اگر پاکستان کو اس حالات میں ہم نے آج پہنچا دیا ہے کہ یو اے ای کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس بیچیں گے تو ہم آپ کو تب قرضہ دیں گے, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم آپ کو $1.1 بلین تب دیں گے اگر آپ کو سعودی عرب $4 ارب دے گا. سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو $4 ارب تب دیں گے اگر آئی ایم ایف کا پیکج آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہتا ہے. اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ چین کے ساتھ آپ کے معاملات پیسے کے لین دین کے قرضوں کے کیا ہیں, پھر ہم آپ کو دیں گے. تو اتنا بڑا اپریٹس ہم نے جو تباہ کیا ہے, یہ مطلب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ جو سافٹ انٹرونشن والے ہیں, یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جوڈیشری والے جو ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں؟ آج اگر پنجاب میں گورننس نہیں چل رہی تو جوڈیشری کے فیصلوں سے نہیں چل رہی. پولیٹیشنز جو ہیں وہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے معاملات میں انٹروین کرتی ہے. ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کیا یہ بیسیکلی انا کی جنگ ہے کہ جی ہم نے نواز شریف کو نہیں چلنے دینا, یا زرداری کو نہیں چلنے دینا, یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ فلاں ہیں, یا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے اور ایک جو ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے شاید وہ ہمارے لیے اچھا ہے,
یا پھر یہ ہے کہ جو ان الیکٹڈ اپریٹس ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے؟ یہ پھر مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اب تو ڈوبنے کے بالکل قریب ہے. اب تو پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لے لیا کہ جو 60 میڈیسنز پاکستان میں نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جب جو کوئی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے پاس میڈیسنز بھی نہیں آتی کیونکہ وہ ساری امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو مسئلہ کدھر ہے؟ یہ کون الٹیمیٹلی کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ خود ڈائریکٹ رول کرنا چاہتے ہیں، یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی کا رولر رہے؟ نہیں، ڈائریکٹ رول کے اس وقت تو حالات نہیں ہیں، حالانکہ اس طرف بھی حالات جا رہے ہیں اور یہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، چونکہ آلموسٹ جو ہے وہ سچویشن وہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ رول کی بات بھی کریں تو ممکن ہے انہیں بہت زیادہ ریزسٹنس کی سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کلیئرلی آپ ان کے مقصد کی بات کر رہے ہیں، تو مقصد بالکل کلیئر ہے کہ ول آف دی پیپل جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے بنیادی طور پہ. اور ول آف دی پیپل جو ہے وہ صرف ڈائریکٹ ووٹنگ میں ہی جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی کسی بھی ڈیموکریسی میں. اس میں پارلیمنٹ کے فیصلے بھی ول آف دی پیپل ہی سمجھے جاتے ہیں، چونکہ پارلیمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ عوام کی ریپرزنٹیٹیو ادارہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر جا کے ڈیسیجن کرنے کے اختیارات نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ول آف دی پیپل کی نفی ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں اس کے لیے ہر چیز پہ ووٹنگ نہیں ہوتی. دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ریفرینڈم کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، یا ان کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر اس طرح کا میکانزم موجود ہے کہ اگر عوام چاہیں تو کسی بھی ڈیسیجن کو جو ہے اوپن ریفرینڈم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے یا اس طرح کی کچھ ڈیموکریسیز ہیں. لیکن پاکستان میں ظاہر ہے جو ایک ویسٹ منسٹر ٹائپ آف ڈیموکریسی چل رہی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ عوام ووٹ دے کے لوگوں کو بھیجتے ہیں ایک ایوان میں جہاں پہ بیٹھ کے وہ پھر ڈیسیجن کرتے ہیں، تو ان کو عوام کا ڈیسیجن مان کے اس کا احترام لازم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بالکل کلیئر بات ہے جناب کہ وہ جو بھی قوت ہے جو معاملات کو چلا رہی ہے وہ ول آف دا پیپل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساری کہانی جو ہے وہ یہی چل رہی ہے. اس کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی ایک کے تابع کر کے دیکھیں کہ یہ جناب پی ڈی ایم کے حوالے سے ول آف دی پیپل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کے حوالے سے بھی ایسے ہوا ہے اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. یہ اس کو اگر آپ پورے پیکج کے طور پہ دیکھیں کہ یہ پالیٹیشنز عوام ورسز جو ہے وہ کچھ ایسی انویزیبل اور طاقتور قوتیں ہیں، خواہ آپ اس کو جس بھی نام دے لیں یا جس بھی طریقے سے جو ہے اس کو ڈیفائن کریں. تو میرے خیال میں یہ جو جدوجہد ہے یا تضاد ہے، تضاد کہنا زیادہ بہتر ہے، یہ ایک فیصلہ کن موڑ پہ آ کے پہنچ گیا ہے. اب اس میں یا پھر وہی سافٹ انٹروینشن والی بات ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آمرانہ قسم کی خواہشات کو ایز سر نو ایک نئے پیکج کے اندر جو ہے ڈال کے تو عوام کے سامنے رکھا جائے، یا پھر جو ہے وہ ڈیموکریسی کو نیکسٹ سٹیپ لینے دیا جائے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی کمی ہے؟ جو واحد کمی جو مجھے نظر آتی ہے، یہ جو ڈسپیوٹیڈ قسم کے معاملات آتے ہیں نا، جیسے آج ڈیپیوٹی اسپیکر نے ایک ڈیسیجن دے کے تو ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا، تو سوال بہت بنیادی ہے. اور ایک عام پرائمری اسکول کے بچے سے بھی اگر پوچھا جائے تو جواب وہ یہی دے گا کہ ایسی سچویشن میں پارلیمنٹ کے اندر کس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی ووٹ ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، اور کیا وہ ایبسولوٹ قسم کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں. اور ظاہر ہے وہ اختیار ڈیپیوٹی اسپیکر کے پاس ہے، چونکہ اگر وہ یہ ڈیسیجن نہیں کرے گا کہ بھائی یہ ووٹ میں اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر رہا ہوں، تو کیا اس کو آپ ہر چیز کو لے جا کے تو رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے کہ آپ ڈیسیجن کریں؟ یہ تو سپریم کورٹ کو آپ بیبی سیٹر کے طور پہ تو نہیں ہائر کر سکتے نا. سپریم کورٹ کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل اس کی اوبلیگیشنز ہیں. ملک کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جو غریب لوگ ہیں وہ عدالتوں کے دروازوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں آپ کے کیس پینڈنگ میں. دنیا میں کوئی جسٹس سسٹم اس قدر جو کرمبلنگ جو اس طرح کی سچویشن میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، انکلوڈنگ افریقہ کے ملک جن کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے.
تو وہاں پہ سپریم کورٹ اگر صرف جو ہے وہ اپنی نظریں فکس کر لے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور بدلے چکانے کی کوشش کرے کہ اس دفعہ اس سے انصاف ہوا تھا اور اس دفعہ اس سے انصاف ہوگا، تو ظاہر ہے اس سے پھر ایک انارکی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور یہ فیسیلیٹیٹ کس کو کرتی ہے الٹیمیٹلی؟ جو بھی آمریت پسندانہ قوتیں ہیں، چونکہ عوام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب آپ مٹھائی بانٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کو ہم ایک نجات دہندہ بھیج رہے ہیں، خواہ وہ کسی شکل میں ہے۔ آپ نے دیکھیں ماضی میں نجات دہندہ صرف ڈکٹیٹرز ہی نہیں تھے، مثلا جب آپ معین قریشی یا شوکت عزیز ٹائپ لوگوں کو باہر سے لے کے آتے ہیں تو وہ بھی ایک یہی میسج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس قابل نہیں کہ آپ معاملات کو حل کر سکیں، اس لیے ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے ویرے صاحب، اور پاکستان میں اس وقت ڈالر جو ہے وہ $1 230 کا ہو گیا، اور ہمیں آئندہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس طرف مڑنا ہے، اور اداروں نے اپنے کیا گل کھلانے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے، اس نے آج کہا ہے کہ جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے وہ ٹرسٹی چیف منسٹر ہے، اس کو ہم منڈے کو اس کا فیصلہ کریں گے۔ سو ول آف دا پیپل تو کہیں گئی بھاڑ میں، یہاں پہ جو انڈیویجولس ہیں وہ بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے عوام کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آئندہ اس حوالے سے کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ان اینڈنگ ڈبیٹ ہے، اور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایشین ٹائیگر سے کہ خواب دیکھتے دیکھتے سری لنکا ماڈل تک کیسے پہنچے، اور ہمیں کس نے یہاں پہ پہنچایا، ان لوگوں کا ضرور تدارک ہونا چاہیے، ان کا پن پوائنٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ کس میں پہنچایا اس پہ آپ جو ہے وہ ایک بس یہ شعر پڑھ لیں کہ پیتے تھے قرض کی میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائیں گی ایک دن فاقہ مستیاں ہماری۔ یہ جو ڈرنکن قسم کا بیوروکریٹک سسٹم ہے سیور اور ملٹری پاکستان میں، جس پہ بلینز آف ڈالرز آپ خرچ کر رہے ہیں صرف ان کے لائف سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ پوچھتے ہیں جی یہ ہو کیسے گیا۔ یہ آپ جو ہے وہ چل مشرق کی طرف رہے ہیں اور توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم مغرب میں جا کے کہیں باہر نکلیں گے، اب جس سمت میں چل رہے ہیں اسی سے جا کے نکلیں گے۔ یہ جو فاقہ مستی تھی گزشتہ 70 سال سے، ایک دن جا کے اس نے اپنا رنگ دکھانا تھا جو دکھا رہی ہے، اس میں کوئی انٹلیکچولی برین اسٹرامنگ، کوئی کسی سوچ بچار کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بڑا کلیئر قسم کا ایشو ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم تھینک یہاں پہ یو، کیسے پہنچ رہے ہیں اور ہم آئندہ ہماری کیا پلانس ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی صاحب۔ بہت